بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ انسان فطری طور پر خیر و شر کا سر چشمہ ہے۔ جو لوگ اپنے دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسلام لانے کے بعد بھی خیر و اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی کی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر جاہلیت کے ہاتھوں نے بنائی اور دوسری اسلام کی انگلیوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ صحابی حضرت ذیل الخیل ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انہیں اسی نام سے پکارتے تھے اور اسلام لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زید الخیر رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد فرمایا۔ ان کے زمانہ اسلام کی تصویروں کے نقوش کتب سیرت میں اس طرح نمایاں کیے گئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر زید الخیل کے کانوں میں پہنچی اور وہ ان کی دعوت سے کسی قدر آگاہ ہوئے تو انہوں نے اپنی سواری کو سفر کے لیے تیار کیا اور اپنے قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو یثرب چلنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے بلایا۔ بنی طے کا جو وفد ان کے ساتھ روانہ ہوا اس میں زرارہ بن سدوس، مالک بن جبیر اور عامر ابن جوین جیسے اکابر قبیلہ شامل تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد نبوی کا رخ کیا اور اس کے دروازے پر پہنچ کر اپنی اپنی سواریوں سے اتر پڑے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کو وعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب سن کر اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی گرویدگی اور ان کی توجہ و اثر پذیری کو دیکھ کر وفد کے لوگ سخت حیران و استعجاب سے دوچار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا تو مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے عصا اور تمہارے دوسرے تمام معبودوں سے بہتر ہوں۔ میں تمہارے لیے بہتر ہوں اس سیاہ اونٹ سے جس کے خدا کو چھوڑ کر تم پرستش کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر زید الخیل اور ان کے ساتھیوں پر دو مختلف اور الگ الگ قسم کے اثرات مرتب ہوئے۔ کچھ لوگوں نے حق کی اس دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھ کر اسے قبول کر لیا اور کچھ لوگوں نے اس سے اعتراض کیا اور عذرائے تکبر اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ زرارہ بن سدوس نے مسلمانوں کی نگاہوں میں آپ کے لیے بے پناہ جذبات عقیدت و احترام کا عکس دیکھا تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگا اور اس کا دل خوف سے بھر گیا۔ اس نے اپنے ساتھ والوں سے کہا، میری نگاہیں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہی ہیں جس کے آگے تمام عرب کی گردنیں جھک جائیں گی۔ خدا کی قسم میں ہرگز اس کے سامنے سر تسلیم و اطاعت خم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد وہ شام کی طرف نکل گیا اور وہاں اس نے راہبوں کی طرح اپنا سر منڈوا کر نصرانیت اختیار کر لی۔ البتہ زید الخیل اور ان کے دوسرے ساتھیوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنا خطبہ ختم کیا زید الخیل مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہو گئے۔ وہ نہایت شکیل و وجیہہ، متناسب الاعضاء اور طویل الاقامت شخص تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے دونوں پاؤں زمین تک پہنچ جاتے، ایسا لگتا کہ وہ گھوڑے پر نہیں کسی گدھے پر سوار ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اونچی اور بلند آواز میں کہا، یا محمد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے فرمایا، تم کون ہو؟ میں زید الخیل ابن مہلہل ہوں۔ انہوں نے نہایت ادب سے جواب دیا، تم زید الخیل نہیں، زید الخیر رضی اللہ عنہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تم کو یہاں تک پہنچایا اور تمہارے دل کو قبول اسلام کے لیے نرم کر دیا۔ اس کے بعد وہ زید الخیر رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے مکان پر لے گئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور صحابہ کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کے بیٹھنے کے لیے ایک مسند زمین پر ڈال دیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے آپ کے سامنے اس پر بیٹھنے کو بے ادبی پر محمول کرتے ہوئے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس کر دیا۔ یہ عمل دونوں جانب سے 3 بار دہرایا گیا۔ جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، زید الخیر، تمہارے علاوہ اس سے پہلے جس کسی کے اوصاف میرے سامنے بیان کیے گئے اور بعد میں نے اس کو دیکھا تو اسے اس کے بیان کردہ اوصاف سے کمتر ہی پایا۔ پھر فرمایا، زید، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں جو خدا اور اس کے رسول کے نزدیک نہایت پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اے اللہ کے رسول، وہ دونوں خصلتیں کون سی ہیں؟ زید رضی اللہ عنہ نے پرشوق لہجے میں سوال کیا۔ وقار اور حلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے اندر ایسی خصلتیں پیدا کی ہیں جو اس کو اور اس کے رسول کو پسند ہیں۔ زید رضی اللہ عنہ نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور خوشی ان کے لہجے سے چھلک رہی تھی۔ پھر انہوں نے سر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے صرف 300 سواروں کا ایک دستہ دے دیں، میں اس بات کی آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ میں ان کو ساتھ لیے بلاد روم پر حملہ کروں گا اور زبردست فتح و کامرانی حاصل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کو دیکھا تو فرمایا، شاباش اے زید، تم کتنے باعزم اور حوصلہ مند ہو۔ اس گفتگو کے بعد حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آنے والے ان کی قوم کے تمام لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رخصت کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اگر یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہ گیا تو آئندہ زبردست کارنامے انجام دے گا۔ اس زمانے میں مدینہ منورہ میں وبائی بخار پھیلا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ سے روانگی کی قبل ہی حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ اس وبائی بخار سے متاثر ہو چکے تھے۔ انہوں نے اثناء سفر میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ قبیلہ بنی قیس کے علاقے سے کترا کے نکل چلو، جالیت میں ہمارے اور ان کے درمیان زبردست معرکہ آرائیاں اور گھمسان کی جنگیں ہو چکی ہیں، اور خدا کی قسم اب میں کسی مسلمان سے جنگ کرنا نہیں چاہتا۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ عنہ شدید بخار کے باوجود مسلسل سفر کرتے رہے۔ ان کا بخار ہر آن بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنے قبیلے میں پہنچ جائیں اور قبیلے والے ان کے ہاتھ پر مشرف با اسلام ہوں۔ راستے بھر ان کے اور موت کے درمیان کشمکش جاری رہی۔ آخر کار موت نے اس جوان حوصلہ اور پرعزم انسان کو مغلوب کر لیا۔ انہوں نے راستے ہی میں اپنی زندگی کی آخری سانس لی اور خدمت اسلام کی تمام حسین آرزوؤں کو سینے سے لگائے ہوئے اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مزید ایسی ہی ویڈیو